بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت حکیمے کے باجوہا لر افتد۔ اگر کوئی عقلمند جاہلوں سے الجھتا ہے باید کی توقع عزت نہ دارد تو اس کو چاہیے کہ عزت کی امید نہ رکھے۔ وہ اگر جاہل بزباں آوری بر حکیم غالب آید، اور اگر کوئی جاہل زبان درازی کر کے کسی عقلمند پر غالب آ جائے، عجب نیز، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ سنگی است، اس لیے کہ وہ پتھر ہے کہ گوہر را می شکند، جو موتی کو بھی توڑ دیتا ہے، نہ عجب گر فرو رود نفسش، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے گر فرو رود نفسش، اگر اس کی سانس بند ہو جائے، عندلیب غراب ہم خفشش، جبکہ بلبل کوے کے ساتھ پنجرے میں ہو۔ اگر ہنرمند از اوباش جفائے بیند، اگر کوئی ہنرمند کمینوں کے جانب سے کوئی زیادتی دیکھے، تا دل خویش نیازارد و درہم نہ شود، تو اس کو اپنا دل رنجیدہ نہ کرنا چاہیے اور نہ خفا ہونا چاہیے۔ سنگ بد گوہر اگر کاسے زری شکند، بذات پتھر اگر سونے کے پیالے کو توڑ دے، قیمت سنگ نہ افزاید و زر کم نہ شود، تو اس سے پتھر کی قیمت نہیں بڑھے گی اور سونے کی قیمت کم نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر علماء جہلاء سے بحث و مباحثہ کرنے لگیں تو علماء کو اپنی عزت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جاہل کیا جانے علماء اور علم کی قدر، اور اگر کوئی جاہل اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کسی عالم پر غالب آ جائے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، اس لیے کہ جاہل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتھر، اور عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جوہر و موتی۔ اگر پتھر اپنی سختی کی وجہ سے جوہر کو توڑ دے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، اس سے پتھر کی قیمت نہیں بڑھتی اور نہ سونے کی قیمت گھٹتی ہے۔ اسی طرح علماء اگر جاہلوں اور اوباشوں کی طرف سے کوئی سختی دیکھیں تو ان کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے جاہلوں کا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا اور نہ علماء کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ سمجھے؟ حکمت خرد مند را کے در زمرہ ازلاب سخن ببندد۔ اگر کسی عقلمند کی زبان کمینوں اور جاہلوں کی جماعت میں بند ہو جائے، شگفت مدار، تو تعجب مت کر کہ آواز بربط، اس لیے کہ سارنگی کی آواز با غلبہ دہل بر نیاید، ڈھول کی بلند آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ و بوئے عبیر از گند سیر فرو ماند، اور عبیر کی خوشبو، سیر کے معنی لہسن کے آتے ہیں، لہسن کی بدبو سے دب جاتی ہے۔ بلند آواز ناداں گردن افراخت، اگر بلند آواز ناداں نے گردن بلند کی، کہ دانا را بے شرمی بینداخت، کہ عقلمند کو بے شرمی سے رسوا کر دے، نمی داند کہ آہنگ حجازی، تو وہ یہ نہیں جانتا کہ حجاز کی سر کی آواز فرو ماند زبانگ طبل غازی، نٹ کے ڈھول سے دب جاتی ہے۔ تو حجازی سر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سریلی سر ہوتی ہے، لیکن جب نٹ اپنا ڈھول بجاتا ہے تو وہ حجازی سر بھی اس کے تیز آواز کے درمیان دب جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نٹ کا ڈھول کی آواز بہت زیادہ بہترین ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس حکمت کا کہ عقلمند اگر کمینوں کی مجلس میں چپ ہو جائیں تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں، اس لیے کہ عبیر کی خوشبو لہسن کے بدبو سے دب جاتی ہے۔ خوشبو ہی ہے اور بدبو ہی ہے، خوشبو کو دبا دینے سے بدبو کی کوئی قدر و قیمت بڑھ نہیں جاتی۔ ڈھول کی
نٹ کی ڈھول کی آواز اگر حجازی سر کو دبا دے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عقلمند جاہلوں کے درمیان خاموش ہو جائے، بول نہ سکے، تو جاہل جاہل ہے اور عقلمند عقلمند ہے، اس سے عقلمند کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو نمی دانت کے آہنگ حجازی، وہ یہ نہیں جانتا جاہل کہ آہنگ حجازی، حجاز کی سر کی آواز، فرو ماند زبانگ طبل غازی، نٹ کے ڈھول سے دب جاتی ہے۔